السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ٹی فار ٹرکس۔ میرا نام ہے شام علی فاروق اور اوپ یوزنگ C++ پلے لسٹ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہائی لیول لینگویجز کو پڑھ رہے تھے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے پروسیجرل لینگویجز کو پڑھا تھا اور آج ہم آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج کو دیکھیں گے۔ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں ہم کوڈ کو آبجیکٹس کی بیس پہ لکھتے ہیں۔ ایک آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک کلیکشن ہوتی ہے اس آبجیکٹ کا ڈیٹا کی اور اس آبجیکٹ کے فنکشنز کی۔ مطلب ایک آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ کن چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے، اس کا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس پہ اور اس کے جو فنکشن ہوتے ہیں اس پہ۔ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں آپ آبجیکٹ کسی کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ پرسن کو بھی ایک آبجیکٹ کہہ سکتے ہیں۔ پرسن کی بھی اپنی پراپرٹیز ہوتی ہیں، پرسن کے اپنے فنکشنز ہیں۔ کوئی بھی جو ریئل ورلڈ میں چیز ہے اس کو آپ ایز این آبجیکٹ جو ہے وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میں بات کرتا ہوں ایک کار کی، تو اس کار کا کچھ پراپرٹیز ہوں گی اور کچھ جو ہیں اس کار کے فنکشنز ہوں گے۔ مثال کے طور پہ جو کار کا ماڈل ہوگا، جو کار کا کلر ہوگا، کار کی میک ہوگی، وہ کس کمپنی کی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ کار کی پراپرٹیز ہیں۔ اس کو ہم کار کا ڈیٹا کہیں گے۔ اور جو اس کے فنکشن ہوں گے وہ کیا ہوگا، سٹارٹ ایک اس کا فنکشن ہے، سٹاپ اس کا ایک فنکشن ہے، کار کا موو کرنا ایک فنکشن ہے، کار کا سٹاپ جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں یعنی بریک لگانا، یہ بھی ایک فنکشن ہے۔ تو کار اس میں کیا ہے، آبجیکٹ ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا ہے، این آبجیکٹ از اے کلیکشن آف ڈیٹا اینڈ فنکشنز۔ یہ جو اگر آپ آبجیکٹ کی جگہ پہ کار کو کنسیڈر کریں تو اس کا ڈیٹا کیا ہے، اس کی میک کیا ہے، اس کا ماڈل کیا ہے، اس کا کلر کیا ہے اور اس کے فنکشنز کیا ہیں، سٹارٹ، سٹاپ، موو۔ تو اس طرح ہم کسی بھی آبجیکٹ کی بیس پہ جو پروگرامنگ کرتے ہیں اس کو ہم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کہتے ہیں، اور اس کے لیے جو لینگویج یوز کرتے ہیں اس کو ہم آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج کہتے ہیں۔ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامز جو ہوتے ہیں ان کو لرن کرنا اور موڈیفائی کرنا ایزی ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک ریئل ورلڈ سے کچھ ایگزامپلز لے رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اس وجہ سے ریئل ورلڈ سے جو چیزیں آپ سیکھتے ہیں تو اس لیے آپ کو اس فیلڈ میں، آبجیکٹ اورینٹڈ والی فیلڈ میں کام کرنا زیادہ ایزی لگتا ہے، اور اسی وجہ سے آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج کو آپ کے لیے سیکھنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اگر ہم پاپولر آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویجز کی بات کریں تو اس میں C++ اور جاوا جو ہے وہ سر فہرست ہیں۔ اگر ہم آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج کے فیچرز کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے جو فیچر ہے اس کا وہ ہے آبجیکٹس۔ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ جو ہے وہ فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے کہ ہم اپنی پروگرامنگ آبجیکٹس کی بیس پہ کریں۔ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ اس کی ڈیٹا، جو بھی آپ نے چیز کو اپنا آبجیکٹ رکھا ہوا ہے اس کا ڈیٹا یعنی اس کی پراپرٹیز اور اس کے فنکشنز، یا آپ اس کو اس کے میتھڈز بھی کہہ سکتے ہیں، تو ان کے مجموعہ ہوتا ہے۔ سو آبجیکٹ از این اینٹی دیٹ کین کنسسٹ آف ڈیٹا اینڈ فنکشنز۔ آبجیکٹ از این اینٹی دیٹ کنسسٹ آف ڈیٹا اینڈ فنکشن۔ دوسرا فیچر کیا ہے کہ ہم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں یا آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج میں کلاسز کو یوز کرتے ہیں، اور کلاسز کو اس لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے تاکہ ہم آبجیکٹ کریٹ کر سکیں۔ مثال کے طور پہ جو لاسٹ میں نے بتایا تھا ایک کار کا، بلکہ اس کو مزید سمپل کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک پرسن کی کلاس بناتے ہیں تو جب بھی آپ اس کلاس کا ایک آبجیکٹ بنائیں گے تو اس آبجیکٹ کا کوئی نام ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی کوئی ڈیٹ آف برتھ ہوگی، اس کا کوئی ریزیڈینشیل ایڈریس ہوگا، اس کا کانٹیکٹ نمبر ہوگا، تو یہ اس کے ایٹریبیوٹس ہوں گے یا یہ اس کی پراپرٹیز ہوں گی۔ اس کے بعد آپ اس پرسن کے فنکشنز لکھیں گے، مثال کے طور پہ ایٹنگ، واکنگ، سلیپنگ۔ تو یہ اس پرسن کی کیا ہے، یہ اس پرسن کا ایک فنکشن ہوگا۔ سو properties and functions of objects are specified in classes
مطلب ہم جب کلاس بنا لیتے ہیں تو کسی بھی آبجیکٹ کو جب ہم کریٹ کرتے ہیں تو اس کی پراپرٹیز اور جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ ہم کلاسز بنانے کے بعد اس میں ڈیفائن کرتے ہیں یا اس میں ہم رائٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ریئل ورلڈ ماڈلنگ۔ جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ جو ہے وہ ریئل ورلڈ ماڈلنگ پہ بیسڈ ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو کوئی بھی چیز ہمیں جو نظر آتی ہے اس کی کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں اور اس کی کچھ فنکشنز ہوتے ہیں یا اس کی جو ورکنگ کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، تو ان کو ہم جو ہے وہ آسانی سے کسی بھی چیز کو دیکھ کر نوٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہی اس کا فائدہ ہے کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں ہم آبجیکٹس کریٹ کرتے ہیں اور اس کی اپنی پراپرٹیز اور اس کے فنکشنز ہوتے ہیں، اور ہم اپنی ریئل ورلڈ آبزرویشنز کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی آبجیکٹ کی جو پراپرٹیز ہیں اور فنکشنز ہیں ان کو ہم بآسانی جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی آبجیکٹ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ اس آبجیکٹ کی پراپرٹیز ہوتی ہیں، اور جو فنکشن ہوتا ہے وہ اس آبجیکٹ کی ورکنگ ہوتی ہے کہ وہ آبجیکٹ کرتا کیا کام ہے۔ اس کے بعد آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج کا ایک اور فیچر ہے ری یوزیبلٹی۔ دوستو آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج میں ری یوزیبلٹی اس سینس میں ہے کہ لیٹ سپوز ہمارے پاس ایک کلاس ہے جس میں کچھ فنکشنز ہیں اور ہم ایک نئی کلاس بنا رہے ہیں جس میں وہی فنکشنز موجود ہوں گے، تو ہم اس کلاس کے جو ہم نے پہلے کلاس لکھی ہوئی ہے اس کے فنکشنز کو ہم اپنی نئی کلاس میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس ٹرم کو ہم انہیریٹنس کہتے ہوتے ہیں۔ انہیریٹنس از اے ٹیکنیک دیٹ الاؤز اے پروگرامر ٹو یوز کوڈ آف ایگزسٹنگ پروگرام ٹو کریٹ نیو پروگرام۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے پاس ایک کلاس ہے ہیومن اور اس میں آپ نے ہیومن نیم ایک ایٹریبیوٹ دیا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ مزید 2 کلاسز بنانا چاہ رہے ہیں میل اور فیمیل کے لیے علیحدہ علیحدہ، تو یہ 2 جو کلاسز ہیں وہ آپ کی جو ہیومن کلاس ہے اس کو انہیرٹ کر سکتی ہیں، کیونکہ ہیومن جو کلاس ہے اس میں آپ نے ہیومن نیم دیا ہوا ہے، ایک ایٹریبیوٹ دیا ہوا ہے، تو میل اور فیمیل 2 جو کلاسز ہوں گی ان میں بھی ظاہر ہے آپ کو نیم دینا ہوگا، تو آپ اس جو ہیومن کلاس ہے اس سے آپ نیم جو ہے وہ انہیرٹ کر سکتے ہیں۔ یا اگر آپ ایک وہیکل کلاس بنا رہے ہیں اور اس میں آپ پھر آگے جو ہے وہ 2 سب کلاسز بنانا چاہ رہے ہیں، ایک کار کے لیے الگ کلاس بنانا چاہ رہے ہیں اور ایک جو ہے وہ ٹرک کے لیے علیحدہ کلاس بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا کہ جو کار اور ٹرک دونوں بیسیکلی وہیکل ہیں، تو دونوں جو ہے وہ اس وہیکل کی جو کلاس کے جو ایٹریبیوٹس یا فنکشنز ہیں وہ ان کو انہیرٹ کر سکتی ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ہم کسی بھی دوسری کلاس کے لکھا ہوا کوڈ جو ہے اس کو ہم اپنی جو نئی کلاسز بنا رہے ہیں ان میں اگر وہی چیز یوز ہو رہی ہو یا وہی کوڈ یوز ہونا ہو تو ہم اس کو انہیرٹ کر لیتے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ اپنے اوپ میں ری یوزیبلٹی لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے انفارمیشن ہائڈنگ۔ اوپ الاؤز دا پروگرامر ٹو ہائڈ امپورٹنٹ ڈیٹا فرام یوزر۔ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے یوزر سے کوئی ڈیٹا چھپانا چاہ رہے ہیں یا کسی اسپیسیفک یوزر کے لیے کچھ اسپیسیفک جو ہے وہ آپ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایک یوزر جو ہے وہ ایک انٹرفیس دیکھ سکے اور دوسرا یوزر جو ہے وہ دوسرا انٹرفیس دیکھ سکے، یا ایک یوزر اگر آپ اگر آپ اپنے یوزر کو باؤنڈ رکھنا چاہتے ہیں تو اوپ جو ہے آپ کو یہ بھی جو ہے وہ فیسلٹی دیتی ہے، یہ بھی اس کے فیچرز میں ہے۔ اور اس کے لیے ہم کرتے کیا ہیں، اس کے لیے ہم انکیپسولیشن ایک ٹیکنیک ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں۔ انکیپسولیشن مطلب جیسے کہ ہم ریئل لائف میں آپ ایک کسی کیپسول کو دیکھ لیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کیپسول کے اندر جو بھی چیز یا جو بھی میڈیسن ڈلی ہوتی ہے ہم اس کا نام نہیں لیتے یا ہم اس کو نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر کیا کیا ڈلا ہوا ہے، ہم جسٹ ایک کیپسول جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں اور ہم کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا کہ اس کیپسول کے اندر جو ہے وہ کون سی میڈیسنس ڈالی گئی ہیں یا کس فارمولہ کو یوز کیا گیا ہے۔ اسی طرح آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں یہ ہے کہ ڈیٹا ہائڈنگ ہوتی ہے، مطلب کہ جو یوزر ہوتا ہے آپ کا اس کو اتنا الاؤ کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا جو ریکوائرڈ آپریشن ہے وہ ڈیٹا پہ یا پروگرام پہ اپلائی کرے، لیکن بیہائنڈ اٹ جو بھی کام چل رہا ہوتا ہے یا جو بھی آپریشنز پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں، جو بھی ڈیٹا مینیپولیٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس یوزر کو نہیں دکھایا یا بتایا جاتا، تو وہ جو یوزر ہوتا ہے وہ آپ کے پروگرام کو یا آپ کی اپلیکیشن کو جسٹ ایک کیپسول کی طرح یوز کر رہا ہوتا ہے۔ اس یوزر کو بس وہی انٹرفیس یا وہی فنکشنز اس کو
ورکنگ کنڈیشنز میں ملتے ہیں جن کے لیے اس کو الاؤ کیا گیا ہوتا ہے، اور جو پروگرام کے باقی فنکشنز ہوتے ہیں ان سے اس کو دور رکھا جاتا ہے، یا باقی جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے اس سے اس کو دور رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ فیچر ہے وہ ہے پولیمارفزم۔ اٹ از این ایبلٹی آف این آبجیکٹ ٹو بیہیو ان ملٹیپل ویز۔ پولیمارفزم کیا ہے؟ پولیمارفزم جو ہے وہ کمبینیشن ہے ٹو گریکس ورڈز کا، ون آف دیم جو ہے وہ ہے پولی اور دوسرا ہے مارفزم۔ پولی مینز مینی اور مارفزم مطلب فارمز، مطلب کہ آبجیکٹ بیہیونگ ان ڈفرینٹ بیہیویئرس یا آبجیکٹ ہیونگ ڈفرینٹ بیہیویئرس۔ فار ایگزامپل اگر ہم ریئل ورلڈ سے کوئی ایگزامپل لیں تو لیٹ سپوز اگر آپ کے پاس ایک آبجیکٹ ہے پرسن، تو اس کے بھی ڈفرینٹ بیہیویئرز ہو سکتے ہیں۔ وہ اگر کسی اسکول میں ہے یا کسی کلاس میں ہے تو وہ ایک اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے، اس کا بیہیویئر ایز اے پیرنٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کا بیہیویئر ایز اے ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، اس کا بیہیویئر ایز اے سن بھی ہو سکتا ہے۔ تو پولیمارفزم اسی کام سے ریلیٹڈ ایک فیچر ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا۔ اگر آپ کو فی الحال انہیریٹنس، پولیمارفزم وغیرہ سمجھنے میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو اس پہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہر ایک ٹاپک پہ علیحدہ میں ویڈیو بناؤں گا، اور اس میں ایک ایک کر کے سب کو علیحدہ ہم پڑھیں گے، اور مزید جب ہم کوڈنگ کی طرف بڑھیں گے تو اس میں جا کے یہ سارے کنسیپٹس جو ہیں وہ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ اب اگر ہم اوپ کی لینگویجز کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم C++ کی بات کرتے ہیں۔ C++ از این آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج، اور اس کو 1980 میں ڈیولپ کیا گیا تھا بیل لیبارٹریز میں۔ یہ جو ہے وہ C لینگویج کا ایک امپرووڈ ورژن ہے۔ یہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے آبجیکٹس اور کلاسز کے ساتھ ورک کرنے میں، اور یہ ایک بہت پاورفل لینگویج ہے جس کو ہم ورائٹی آف پروگرامز کو ڈیولپ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جناب آتے ہیں ہم جاوا کی طرف۔ جاوا ہائی لیول لینگویج ہے، یہ بھی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں یوز ہو سکتی ہے۔ اس کو سن مائکرو سسٹم نے ڈیزائن کیا تھا۔ جو بیسیکلی اس کو ڈیولپ کیا گیا تھا وہ VCR کے جو مائکرو پروسیسر ہیں یا جو ٹوسٹر ہیں یا جو کیبل ریسیورز ہیں ان کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا یا اس کو ڈیولپ کیا گیا تھا، لیکن اس نے بہت امپروو کیا ہے، اور جاوا کو نیٹ ورک پروگرامنگ، انٹرنیٹ اپلیکیشنز اور گرافک یوزر انٹرفیس کو ڈیولپ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ اس ویڈیو میں ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویجز کو اور آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کو اور اس میں جو مختلف ٹیکنیکس ہیں، انہیریٹنس ہو گیا، پولیمارفزم ہو گیا وغیرہ کو ہم نے آج پڑھا۔ نیکسٹ جو ہے ہم اپنی ویڈیو میں نان پروسیجرل لینگویجز کو پڑھیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اپ کمنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔